السلام علیکم ناظرین، یوں تو محبت کی بہت سی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آج آپ کے لیے ایک انوکھی محبت کی داستان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تقسیم بر صغیر میں جہاں بہت سے خاندانوں نے زخم کھائے، وہیں پر بہت سی محبتیں ادھوری رہ گئیں۔ ان محبتوں میں ایک محبت عصمت اور جیتو کی تھی۔ محبت کی یہ دکھ بھری داستان جسے سن کر آپ افسردہ ہوں گے۔ ایسی انوکھی محبت کے بارے میں جان کر آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ یہ ہندوستان کے بٹوارے کے درمیان محبت کی سچی کہانی ہے۔ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنے اور ملک چھوڑنے کی جدوجہد کے بعد بھی حکومتوں کے آگے بے بس محبت کرنے والوں کی یہ کہانی۔ 1947 میں راولپنڈی کے ایک پٹھان خاندان سے تعلق رکھنے والی عصمت صرف 15 سال کی تھی اور امرتسر کے ایک لالا جی کے خاندان کا جیتو 17 سال کا تھا۔ دونوں خاندان کئی مرتبہ سری نگر میں چھٹیاں مناتے ہوئے مل چکے تھے اور اسی دوران عصمت اور جیتو کی دوستی محبت میں بدل چکی تھی۔ لیکن پھر بٹوارے کے طوفان نے ان کی محبت سرحدوں میں تقسیم کر دی۔ تقسیم کے بعد عصمت سمجھ چکی تھی کہ جیتو کا ساتھ اب اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور محبت سے سرشار عصمت گھر سے بھاگ کر ہندوؤں کے ماجر کیمپ میں پہنچ چکی تھی۔ وہاں اس نے کہا، میں ایک ہندو لڑکی ہوں، اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہوں، کیا آپ مجھے انڈیا بھیج دیں گے؟ تقسیم کے فوراً بعد کا وہ وقت ایسا تھا کہ پنجاب کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا لباس اور بولی ایک جیسی تھی۔ انہوں نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے ہندو مان لیا اور باقی پناہ گزینوں کے ساتھ انہیں راولپنڈی سے امرتسر پہنچا دیا۔ امرتسر میں عصمت نے جیتو کے گھر کا پتہ لگا کر پیغام بھجوایا اور جیتو فوراً کیمپ میں پہنچ گیا۔ نابالغ ہونے کے باوجود جیتو کے ماں باپ کی رضامندی سے امرتسر کے گولڈن ٹیمپل میں ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن سرحدوں کی پرواہ نہ کرنے والی محبت کی اس کہانی میں جلد ہی ایک مشکل موڑ آ چکا تھا۔ عصمت کے خاندان نے کہا کہ ان کی بیٹی کو اغوا کیا گیا ہے اور حکومت پاکستان اسے ڈھونڈ کر واپس لائے۔ اغوا ہونے والی عورتوں کو واپس ان کے خاندانوں تک لانے کا دونوں ممالک کا معاہدہ عصمت اور جیتو کی محبت کے آڑے آ گیا۔ عصمت کا جھوٹ پکڑا گیا، اسے اب پاکستان واپس جانا ہی تھا۔ گھبرایا ہوا جیتو کملا پٹیل کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ اغوا کا معاملہ نہیں، عصمت مجھ سے محبت کرتی ہے اور اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ آپ کو میری مدد کرنی ہوگی، آپ کو میری محبت بچانی ہوگی۔ کملا پٹیل انڈیا اور پاکستان کے ماجر کیمپوں میں انچارج کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، مگر ایک نابالغ لڑکی کے ماں باپ کیسے مان لیتے کہ اسے اغوا نہیں کیا گیا؟ اس ایک معاملے میں رعایت مکمل آپریشن بگاڑ سکتی تھی۔ کملا پٹیل عصمت یا اس جیسی دوسری عورتوں کو زبردستی واپس بھیجنے کے خلاف تھی۔ اس مسئلے پر بحث آئین ساز اسمبلی تک پہنچی۔ بہت سی عورتوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن معاہدہ جاری رہا۔ پولیس سے بچنے کے لیے عصمت اور جیتو نے ایک منصوبہ بنایا اور وہ امرتسر کو چھوڑ کر کولکتہ چلے۔ کملا پٹیل کی ٹیم پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، رشتے عجیب حالات میں بن رہے تھے اور کئی بار ان کا قائم رہنا ان کو توڑنے سے بہتر تھا۔ عصمت اور جیتو کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ آخر کار عصمت اور جیتو کو واپس لانے کے لیے افواہیں پھیلائی گئیں کہ پاکستانی حکومت نے یہ کیس بند کر دیا ہے۔ افواہ کو حقیقت جان کر عصمت اور جیتو واپس امرتسر آ گئے اور واپس امرتسر آتے ہی بچھائے گئے جال میں پھنس گئے۔ پھر کملا پٹیل نے عصمت کو منایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے لاہور چلی جائے، وہاں کے پولیس کمشنر کے پاس رہ کر اپنے ماں باپ سے مل لے اور پھر اپنا آخری فیصلہ سنائے۔ کملا پٹیل کے لیے اپنی مرضی کے خلاف یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ کملا پٹیل کی کزن نینا پٹیل نے بتایا کہ ان پر بہت دباؤ تھا، لوگوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کا دباؤ۔ 5 سال تک اس آپریشن میں مہاجر کیمپوں میں رہتے رہتے ان کا کھانا پینا تک چھوٹ گیا تھا۔ آپریشن ریکوری کے تحت کملا پٹیل 30,000 عورتوں کو ڈھونڈ کر واپس ان کے خاندانوں تک پہنچا چکی۔ ان میں عصمت اور جیتو جیسے سینکڑوں کیس تھے جن کا کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں تھا۔ کملا پٹیل جیسی سماجی کارکن کی کتاب ہی واحد دستاویز ہے۔ ان کی کتاب کے مطابق جیتو عصمت کو لاہور چھوڑ کر واپس امرتسر آ گیا اور اس کی آمد کے دن
گننے لگا، لیکن چوتھے ہی دن کملا پٹیل یہ جان کر حیران رہ گئی کہ عصمت کے ماں باپ اسے اپنے گھر ساتھ لے کر چلے گئے۔ وہ جلد سے جلد عصمت سے ملنے وہاں پہنچے، لیکن وہاں کہانی کا رخ بدل چکا تھا۔ عصمت کا لباس اور رویہ دونوں بدل چکے تھے۔ عصمت بولی، انہی عورتوں نے مجھے پاکستان نہیں آنے دیا، میرے بار بار کہنے پر بھی انہوں نے مجھے وہاں اغوا کیے رکھا۔ جیتو کا نام سنتے ہی وہ سیخ پا ہو گئی، کہنے لگی، میں اس کافر کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، میرا بس چلے تو میں اس کی گردن اتار دوں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں۔ جب یہ خبر جیتو تک پہنچی تو وہ بھاگا بھاگا لاہور آیا، لیکن تب تک عصمت کا خاندان وہاں سے لاپتہ ہو چکا تھا۔ اس کا کہنا تھا، عصمت پر ماں باپ کا چاہے جتنا بھی دباؤ ہوتا، میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو ایسا بالکل نہ کہتا۔ لاہور میں جان کے خطرے کے باوجود جیتو اپنی محبت کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھا۔ کملا پٹیل نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، تقسیم کے تشدد تھمے نہیں تھے، لیکن جیتو نے کہا، میں اپنی محبت میں برباد تو ہو ہی گیا ہوں، اب میں مر ہی جاؤں تو کیا۔ جیتو کو ٹی بی ہو گئی۔ 5 سال بعد جب کملا پٹیل نے اسے آخری بار دیکھا تو وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، مگر وہ اکیلا ہی تھا۔ ناظرین کرام، محبت کی یہ داستان تھی۔ اس داستان کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ یہاں کس کی محبت سچی تھی، عصمت کی محبت سچی تھی یا جیتو کی محبت سچی تھی۔ فیصلہ آپ کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔